السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں والا مقام عطا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جتنے لوگ اس دنیا میں اس مشکل وقت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ دوستو، یہ کہانی ایک سادھو اور ایک کنواری لڑکی کی ہے۔ یہ ایک خوفناک جسم کی داستان ہے، جہاں ایک بوڑھا سادھو اپنی چھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کہانی کی شروعات تب ہوئی جب ایک رات شدید طوفان بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آسمان سے بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی اور اس جنگل میں خوفناک سناٹا تھا۔ سادھو اپنی جھونپڑی میں بیٹھا تھا، دروازے مضبوطی سے بند کر رکھا تھا تاکہ بارش اور طوفان کی شدت سے بچ سکے۔ اچانک اس کی جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سادھو حیران ہو گیا کہ اتنی رات کون آ سکتا ہے اس جنگل میں۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک حسین اور نوجوان کنواری لڑکی باہر کھڑی ہے۔ اس کے کپڑے بارش میں مکمل بھیگ چکے ہیں اور جس کے جسم کی ہر تش واضح نظر آ رہی ہے۔ جوانی عروج پر تھی۔ سادھو نے لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تم کون ہو اور اس خوفناک جنگل میں اتنی رات گئے اور ایسی شدید بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی خوفزدہ لہجے میں بولی، بابا جی، میں اس جنگل کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں، میں بہت ڈر چکی ہوں۔ پھر وہ کانپتے لہجے میں کہنے لگی کہ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ سادھو نے لڑکی کو فوراً بٹھایا اور تسلی دی۔ پھر بوڑھے بابا نے اس کی کنواری لڑکی سے اس کی پوری کہانی پوچھی۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے جواب دیا، میں گاؤں کے راجا کی بیٹی ہوں۔ ماں باپ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جب سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں تب سے یہ لوگ میری خوبصورتی پر مرتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے پکڑ کر میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، میرے جسم کو نفاق کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی عزت بچا کر آپ کے پاس بھاگ کر آئی ہوں۔ بوڑھا سادھو لڑکی کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکی کوئی اور راز بھی چھپا رہی ہے، اس کے آنے کے پیچھے کوئی اور مقصد تو نہیں۔ سادھو اور وہ کنواری لڑکی جھونپڑی کے اندر بیٹھے تھے اور کونے میں جل رہے تھے۔ ایک کونے میں دیا جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی تھی۔ باہر تیز بارش اور طوفان تھا، ہر طرف اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ بوڑھا سادھو سالوں سے تنہا رہتا تھا، مگر آج اس کی جھونپڑی میں ایک انتہائی خوبصورت اور جمیل لڑکی رہ رہی تھی۔ مگر اس کی جھونپڑی سے انتہائی حسین جمیل لڑکی موجود تھی۔ وہ سادھو لڑکی کے بھیگ ہوئے لباس کو دیکھتا تھا، دل ہی دل میں خوش ہونے لگتا تھا، مگر ساتھ ہی خود کو روکنے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یہ سب خیالات اس کے ذہن میں چل رہے تھے کہ اچانک ایک ہماری لڑکی بولی، اے بابا، میں بہت خوفزدہ ہوں، کیا آج کی رات میں آپ کی جھونپڑی میں گزار سکتی ہوں؟ سادھو بولا، جی، پہلے ہی یہی چاہتا تھا کہ فوری خوش ہو کر کہتا ہے، ہاں ہاں بالکل، آج رات آپ میری جھونپڑی میں ٹھہر سکتی ہیں۔ رات بہت ہو چکی ہے، طوفان بارش کا نام نہیں لے رہی۔ لڑکی چٹائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر سادھو کی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا، اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ سالوں سے سوئے ہوئے خیالات جاگ اٹھے، پیار کی دنیا نظر آ رہی تھی، جوانی کو جوش مار رہی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ رات کیسے گزرے گی اور میں کیا کروں گا۔ سادھو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، آنکھیں بند کر سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے نیند نہ آئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے دل میں مزید بے قرار ہو گیا۔ سادھو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ اس کی جذبات جاگ چکے تھے۔ اچانک کسی کی رونے کی آواز آئی۔ سادھو چونک گیا اور جلدی سے اس لڑکی کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ سادھو نے پوچھا، اے لڑکی، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ یہ سن کر سادھو حیران ہو گیا اور بولا، ایسی کیا بات ہے تو تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی؟ آخر کون سا راز چھپا رہی ہو؟ وہ لڑکی کانپتے ہوئے بولی، میں کوئی اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک بڑی بری لڑکی ہوں، میں اچھے کام نہیں کرتی، میں بہت پیاسی ہوں۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کی کہ سادھو کا خون یہ خشک ہو گیا۔ وہ سادھو کی طرف دیکھ کر بولی، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں،
یہ سنتے ہی سادھو کے جسم میں کپکپاہٹ طے ہو گئی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ڈر کے مارے گھبرا کر بولا، اگر تم ایک روح ہو تو میں نے یہ کیسے یقین مان لوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی نے آہ بھر کر اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، میں ایک رانی تھی، مگر ایک شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے میں پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کالا جادو کیا۔ میں اس کے جال میں پھنس گئی اور اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی، مگر میں نے اسے اپنی عزت پامال کرنے سے نہیں دی۔ میں نے شادی کی پہلی رات ہی اسے قریب آنے نہیں دیا۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا اور مجھے مارنے لگا۔ جب وہ مجھے قتل کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میری روح تب تک آزاد نہیں ہوگی جب تک میں کسی نیک اور اچھے انسان یا سادھو کے ساتھ ہمسری نہ ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی سادھو کانپنے لگا اور لڑکی اس کے ہاتھ تھام کر بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اگر تم آج کی رات میرے ساتھ نہ سوئے تو میں ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں بھٹکتی رہوں گی اور میری روح کبھی بھی سکون نہیں پا سکے گی۔ سادھو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور لڑکی اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے جسم کو چھو رہی تھی، مگر وہ پریشان میں تھی۔ اتنے میں باہر سے کسی کی خوفناک آواز آئی۔ سادھو فوری اٹھا اور جھونپڑی کے باہر آیا۔ اس نے درخت پر ایک سایہ دیکھا۔ سادھو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سادھو نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سادھو نے پلٹ کر جھونپڑی کے اندر دیکھا، مگر وہ لڑکی خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سایہ اس کے قریب آیا اور گرجے در آواز میں بولا، میں وہی ہوں جس نے تمہارے پاس اس لڑکی کو بھیجا ہے۔ یہ وہی سایہ تھا جس کا کالا جادو کر اس لڑکی کو قید کر رکھا تھا۔ وہ سایہ زور سے ہنسنے لگا اور بولا، سادھو تم میرے جال میں پھنس بھی چکے ہو، اب تم بھٹک چکے ہو۔ سادھو کہنے لگا، تمہارا کالا جادو مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں ایک حسین لڑکی کو دیکھ کر بھٹک جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سنتے ہی کہ لڑکی اپنے نظر جھکا لی جیسے کہ وہ بھی شرمندہ ہو رہی ہو۔ وہ سایہ زور سے چلایا اور بولا، تمہارے اندر بھی تو انسانوں والے جذبات ہوں گے، تم میرے جال میں بچ نہیں سکتے۔ سادھو نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا اور پھر آنکھیں کھول کر بولا، اے شیطان، میں تمہارے فریب میں کبھی نہیں آ سکتا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ بھی سوچنے لگی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ کیا سادھو اس کے سائے کو شکست دے پائے گا؟ کیا وہ لڑکی اپنے قید سے آزاد ہو سکے گی، یا پھر یہ کالا جادو سب پہ بھاری پڑے گا؟ سادھو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا، آخر میں اس مشکل میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ ایسا کیا کروں؟ پھر سادھو نے آنکھیں کھولی اور اس لڑکی سے کہا، تم اپنے اندر جھانکو، غور کرو کہ کیا تم کرنے والی ہو، کیا کرنے والی تھی تم؟ میں نے ایک عرصے سے کسی برے کام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی، پھر تم کیوں میری محنت برباد کرنا چاہتی ہو؟ اور اپنے آپ کو سنبھالو اور سوچو کہ تم کیا کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ سایہ زور سے ہنسنے لگا اور بولا، سادھو اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لڑکی نے سادھو کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری روح کو سکون ملنا چاہیے اور میں آزاد ہوں، اور سکون کسی بھی طرح سے ہو۔ سادھو نے نرمی سے کہا، تمہیں اپنی روح کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے جینا ہوگا، یہ جنگ تمہیں خود لڑنی ہوگی۔ سادھو کی بات سن کر وہ لڑکی چونک گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، جنگ صرف میری ہے اور میں خود ہی لڑوں گی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر سکون محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس لمحے سایہ ڈرتے ہوئے بولا، کیا تم مجھے شکست دینے کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے مضبوطی لہجے میں کہا، ہاں، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سائے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے اس کے سائے کو چھوا، تیز ہوائیں چلنے لگی اور سایہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ سایہ خود کو بچانے کے لیے تڑپنے لگا، مگر اب اس کا بچنا ناممکن تھا۔ لڑکی نے ہمت سے اس کا سایہ کو نیستعلیق کر دیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے سادھو کو پایا، جس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، اور اس کا احساس ہو گیا تھا کہ میں اچھا کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ سادھو کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، میرے سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی، مگر آپ نے مجھے بچا لیا، میں دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔
سادھو مسکرایا اور بولا کوئی بات نہیں، اب تم یہاں سے چلی جا سکتی ہو۔ لڑکی نے سر جھکایا اور آنکھوں سے آنسو لیے اور خاموشی سے جنگل سے نکل گئی۔ ہمیشہ کے لیے اس کی روح آزاد ہو گئی۔